سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماضي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ایسے ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام سب تشریف رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو ایک عربی آیا عربی کہتے ہیں ایک دیہاتی کو جب دیہاتی کا انداز ذرا مختلف بیچارے اتنا سمجھ نہیں رکھتے اور نہ اتنا پتہ تھا بس سیدھی آ کے بات کر دیتے تھے تو سیدھا آیا اور آپ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. کتنا پیارا سوال تھا, عجیب شکایت کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. لگتا ہے ایسا ہے کہ اس زمانے کی پوری ترجمانی کی ہے. آج یہی تو ہمارا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے یہی. سب کچھ ہے گھر میں, بڑی پریشانی ہے جی, کاروبار ہی نہیں چل رہا, مال ڈالتے ہیں لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں پڑتا. بچے ہیں وہ کچھ سنتے ہی نہیں یہ بات. پیسہ تو بہت ہے جناب, دسترخوان بڑا ہوتا ہے وہ کھانے بیٹھتے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے, کچھ عجیب حالات ہیں گھر کے. آج یہ 99.9 ہم لوگوں کو شکایت ہے اپنی زندگی سے. کوئی کاروباری آدمی ہے, محنت بھی بہت کرتا ہوں, بھاگ دوڑ کرتا ہوں, مال لا کے ڈالتا ہوں, لیکن کاروبار ہی نہیں چل رہا. پتہ نہیں کیا ہو گیا, کسی نے جادو کر دیا ہے, پتہ نہیں دیکھیں یہ جادو تو نہیں کر دیا کسی نے, کہ دشمنوں کو نظر تو نہیں مار دی. گھروں میں آتے ہیں تو گھروں کے اندر بس ہر گھر جو ہے بھائی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, بچوں پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے, تھکا آتا ہوں, بیوی کا مزاج خراب ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں پھر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے. پیسہ جو ہے پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے, اتنے بل چڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں قرض چڑھ رہا ہے. دکان بھی ہے, کاروبار بھی ہے, مال بھی ہے. کوئی بھی آدمی دیکھنے آپ کوئی مطمئن نہیں ہوگا, کتنے پیسے کما رہا ہو, کتنا کچھ کر رہا ہو, لیکن ایک شک اور شکایت اس کی جیب میں موجود رہتی ہے. تو بھائی صاحب نے کہا یا رسول اللہ کھاتے تو ہیں لیکن کیا ہے, پیٹ نہیں بھرتا. دیکھیں کتنی دور کی بات کر دی اس نے, سب کو الحمدللہ نواز دیا. تو اب یہ اتنا بڑا حل ہے, اگر یہ حل مل جائے اس کا, میں کہتا ہوں الحمدللہ پوری امت سمجھ جائے. ایک طرف سے تو معاشی لحاظ سے شکوے ختم ہو جائیں, ہمارے سکون کی نیند سوئے الحمدللہ. نہ گھر میں جھگڑے, نہ لڑائی, نہ کاروبار میں یہ کہ چلتا نہیں, برکت نہیں, فلاں نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. ہر وقت آدمی کی پریشانی سوار رہتی ہے انسان پہ, کسی چیز کا مزہ.
اب جا کے دیکھیں دسترخوانوں پہ تو الحمدللہ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، چاول بھی ہے، کیا چیز نہیں ہے، بہتات. کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کنٹری کے اندر ایسا ہو جو 2-2 3-3 کھانے جن کو نہ ملتے ہیں؟ الحمدللہ ہر رزق دیا، ہر فروٹ دیا، ہر چیز انسان کو جو چاہے بہتات ملتا ہے، بچوں کو ملتا ہے. لیکن شکوہ وہی ہے کہ بھائی جی پتہ نہیں کیا، سمجھ نہیں آتا کیا معاملہ ہے جی. ہر گیٹ کے بعد پھر ایک اور شیطان دوسری طرف لگا دیتا ہے، وہ جاؤ پھر اس میں سے کوئی کسی عامل سے ملیں جی، ان سے کوئی دم کرائیں، ان سے فلاں کرائیں، کسی یہ لے گی، کسی نے کوئی جادو کیا جی، بالکل تو بس فوراً جادو ہو گیا جی گھر میں ہمارے. جو سب کچھ ہمارے کام پورے نہیں ہو رہے، ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں، ہمارا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، جو کرتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے. تو اس نے ایک فکر میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کھاتے تو ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ہے تو سب کچھ لیکن سکون ویسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر سے جواب دیا، سن لیں آپ بھی اور میں بھی سن لوں اس کو. حل تو ہے، کریں گے ضرور. اونچا بولے آپ کے فائدے کی بات ہے، زندگی تو ہماری بنے گی الحمدللہ، اور کیا حال ہو، مسئلے حل ہو جائیں گے سارے. اللہ کے نبی سمجھے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کھاتے ہو پیٹ جو نہیں بھرتا تمہارا تو تشریح کر دیتے نا، لیکن ویسے تو معالج اعظم تھے، وہ تو سب سے بڑے حکیم تھے زمانے کے، انہوں نے تھوڑی نفس دیکھنی تھی، انہوں نے ماتھا دیکھ کے بتا دینا کہ کیا بخواس کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے معاملہ. کہ ٹھیک ہے کھاتے تو تم اور محنت نے بہت رزق دیا ہے، پیٹ نہ بھرنے کی وجہ یہ ہے کھاتے ضرور ہو لیکن میری سنت کے طریقے پہ نہیں کھاتے. مال تو بہت ہے دکان پہ، کاروبار تو ہم بہت کرتے ہیں، ٹیکسی تو بہت چلاتے ہیں، زور بہت لگاتے ہیں کسی کام کے لیے، وکیل بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن کام ہوتا اس لیے نہیں کہ کیا ہے سنت والی زندگی نہیں. اور سنت تو ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں. اتنا بڑا دھوکہ دے دیا اس امت کو شیطان نے، اتنا بڑا دھوکہ دے دیا کہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہی ہمارے نزدیک. بات کریں تو سنتے کوئی نہیں ہے، کیا جی کچھ نہیں. ہر چیز بڑی نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اونچی، چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے نظر آتے ہیں، بہت تعریف میں کریں گے ان کی، لیکن یہ ہمیں قرآن کی آیت نظر نہیں آتی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، چھوٹی سی آیت دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قد جاءکم من اللہ، کہ تمہارے پاس تو جو میں نے ایک نور دیا ہے اور ایک کتاب دی ہے، تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو اس چیز سے؟ تو بتاؤ ہم کیا ہیں، بس اپنی دماغ مارنا ہے، ادھر ادھر بھاگنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، سرکار دو آسم کی سنت کے مطابق ہمیں عمل نہیں کرنا. ایک عمل پہ اللہ کے نبی نے سارا بتایا کہ وجہ یہ ہے بھائی تمہارے سب کام جہاں رکے ہیں انسان کی زندگی میں، جہاں بھی بربادی ہو رہی ہے زندگی کے اندر، جس جگہ بھی میں رکا ہوا ہوں، جس جگہ میرا کام پھنسا ہوا ہے، جس جگہ میرا کام بے برکت نظر آتی ہے، سب کچھ نظر نہیں آتا، بس ایک سمجھ جاؤ اس میں کیا نقص ہے، سنت کے خلاف ہو رہی ہے کوئی چیز. بس یہ واحد علاج ہے، بہت بڑا اعجاز رکھنا ہے، جس میں آج ہم ڈوب چکے ہیں. اور ہماری زندگی کا جو آج پوری امت جو ڈوب گئی ہے، ساری برباد خش و خاشاک ہو گئی ہے، تنکے ہو گئے. کس ملک کے پاس تیل نہیں ہے، بڑے بڑے ذرائع نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، ملک نہیں ہے. آپ ایک ملک میں جا کے دیکھیں، پاکستان میں جا کے دیکھیں، شمال سے جنوب میں جائیں گے آپ کو ہر قسم کا موسم ملے گا، ہر قسم کی آب و ہوا ملے گی. گرمی میں رہنا چاہتے ہیں تو گرمی ملے گی، سردی میں رہنا چاہتے ہیں تو سردی ملے گی، شدید گرمی ملے گی. جو پھل کھانا چاہیں وہ پھل ملیں گے، دریا ملیں گے، سمندر ملیں گے، آب و ہوا ملے گی. اور کیا چاہیے؟ لیکن کیا ہے، ادھر بھاگو کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں. ساری دنیا ہم بیٹھے ہیں اس طرح دیکھیں. آج تجزیہ کر لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس دولتوں کے انبار ہیں یا نہیں دوستو؟ مالدار ہیں کیا؟ تن کا. یہ حدیث نے کہا کہ میری امت کیا ہو جائے گی؟ تنکے کی طرح ہو جائے گی. بالکل تنکا ہوگا بہت کچھ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
مسجدیں بھی ہوں گی، قرآن بھی ہوگا، ختم بخاری بھی ہوں گے، عالم بھی بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، سب کچھ بن رہا ہوگا، لیکن جو ایک چیز جو کیا نہیں ہوگی جس کی وجہ سے برباد ہوں گے، نور ہوگا. کتاب تو ہوگی، بخاری تو ہوگا، ابن ماتا کا ہوگا، ہر چیز ان کے پاس ہوگی، مساجد ہوں گی، بڑے بڑی مساجد ہوں گی، لیکن کیا ہوگا اس میں؟ نور نہیں ہوگا. کون سا نور؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کی طرف دھیان تو دیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کچاکم من اللہ کتاب نور و کتاب مبین. کتاب سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں قرآن جو ہے نا بھائی، اس کا خلاصہ ایک ہی چیز بڑی ہے. یہ قرآن جو ہے ہمیں احکامات بتاتا ہے، کمانڈمنٹس اللہ کی طرف سے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے اور یہ ٹھیک ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. احکامات کا نام کیا ہے؟ کتاب ہے اللہ کی طرف سے اتری ہے. بس باقی جتنی باتیں ہیں وہ مثال ہیں کہ جس قوم نے میرا حکم نہیں مانا اس کے ساتھ کیا ہوا، جس نے اس طرح نہیں کیا اس کے ساتھ کیا کیا، فلاں نبی آئے تو اس کے ساتھ قوم نے کیا کیا، فلاں کی سنت کو توڑو کیا کیا. یہ ساری مثالیں دی اللہ پاک نے، تمام انبیاء کی مثالیں دی، بڑے بڑے قصے سنائے. اور بتانے کا مفہوم کیا تھا؟ کہ میرے احکامات پہ عمل کرنا ہے تم نے. یہ ہے کتاب. اور اب ہم کتاب کو لے کے کمانڈز لے لیں اللہ تعالیٰ کے، ہم سارے عملوں پہ لگ جائیں، نماز، روزہ، حج، زکات سب کر رہے ہیں، تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کہ بے نور ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نماز پڑھی ہے آپ نے، بے نور ہے. حج کیا بے نور ہے. زکات دی بے نور ہے. زکات دی بے نور ہے. علم حاصل کیا بے نور ہے. قرآن حفظ کیا بے نور ہے. نور کہاں سے آئے گا؟ جب اس عمل کے اندر سنت رسول اللہ شامل کر لیں گے تو وہ آپ کا عمل نورانی ہو جائے گا. کیونکہ ہے کہ کتاب کے ساتھ میں نے کیا دیا ہے؟ نور دیا ہے. جب کتاب کے احکامات کو اگر تم نے نورانی بنانا ہے تو پھر کس طرح بنیں گے؟ اس نور پہ عمل کرنا پڑے گا. ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پکڑ لو. اس کے بغیر نماز پڑھیں، پڑھی نماز اسکیچ ہے، اندر نور نہیں ہے. یاد رکھیں، جس قدر اتباع سنت کے ساتھ کسی عمل کو کیا جائے گا اسی قدر وہ عمل ہمارا نورانی ہو جائے گا. یہ صحابی کو یہ بات بتائی اللہ کے نبی نے کہ کھاتے تو ہو، رزق تو ہے، پیٹ میں بھی جا رہا ہے، لیکن اس میں نور نہیں آ رہا، اس میں نور نہیں، کیونکہ تم سنت کے طریقے پہ نہیں کھاتے. پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر تم بسم اللہ پڑھ لو کھانے سے پہلے، اب یہ طریقہ بتا رہے ہیں سنت کے نبی، کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھ لو اور اکٹھے کھاؤ. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کسی کا ٹائم 9 بجے، کسی کا 7 بجے، کھڑا ہو کے ادھر کھا رہا ہے، بچہ ہے اس نے بنایا چائے ادھر پی رہی ہے، بھی ادھر پی رہی ہے. عام گھروں میں ہمارے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، ایک وقت نہیں، بیٹھے پوری فیملی بیٹھے، دسترخوان لگے اور الحمدللہ سنت کے طریقے سب بیٹھے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ الگ الگ، سب کو الگ الگ کھا رہے ہیں. اور یہ کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے چیز ہماری زندگی کے اندر دوستو، یہ کتنی بڑی، یہ سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا کھانا. یاد رکھیں، یہ کوئی دھکن، یہ عبادت سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے رزق کو کیسے انسان کھا رہے ہیں. اتنی بڑی اللہ کا انعام. آپ اگر 2 دن آپ کو روٹی نہ ملے کیا حال ہو جائے مجھے بتائیں. اسٹرائک ہو گئی، ابھی اعلان اسٹرائک ہوگی دکانوں کی، دودھ بھی نہیں ملے گا، کھانا بھی نہیں ملے گا، اور جناب گوشت بھی نہیں ملے گا، سبزی بھی نہیں ملے گی. بس شام تک دکانیں کھلی ہیں، جس نے لینا لے لے. کیا حال ہوگا؟ میں بھی لائن میں کھڑا ہوں گا، آپ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے، بچوں کو بھی لائن میں کھڑا کر دیں گے، اس طرح کھڑا. کیا جتنی بھی زیادہ لے لیں، پتہ نہیں کب اب ملے گا نہ ملے، ہے یا نہیں؟ اس وقت قدر پتہ چلے گی کہ یہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور جب بھوک لگی ہو اور کھانے کے گھر میں انسان کے کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے انسان کے کچھ بھی نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو، پھر اللہ یاد آتا ہے کہ یار کتنی بڑی چیز تھی، یہ کتنی بڑی نعمت تھی، ہم نے کس طرح اس کو ضائع کیا. لیکن اللہ کے امتحانات ہوتے ہیں. آنکھیں بند کر کے نشے میں نہ ہم ہو جائیں کہ آج کھانے کو ملا تو کل پتہ نہیں کیا ہوگا. 1 سیکنڈ لگتا ہے آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ، 1 سیکنڈ. ابھی ہم بیٹھے نا، کی آواز ہے نا تو ختم.
بجلی پھوجیں گی، یہ اس طرح ہلے گا، زمین اوپر جا رہی ہے، پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا. صبح پتہ نہیں کوئی دکانیں بند نہیں، زمین الٹی ہو گئی، گڈھے بن گئے، ہو رہا ہے دن رات ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں خبروں کے اندر، دنیا چل رہی ہے، بڑے بڑے مکان کھڑے ہیں جناب اعلیٰ، اور کھانے چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے بعد وہ دنیا زمین برباد ہو چکی ہوتی ہے، گڑھے بن چکے ہوتے ہیں، آگ نکل لی ہوتی ہے، کہیں پانی ڈبو ہوتے ہیں، پتہ نہیں بجلی کی تار. تو قادر مطلق ہے اس دینا چاہتا تھا، پھر کہاں گیا؟ کبھی ہم اس چیز کو سوچتے ہی نہیں کہ آج ہمیں مل رہا ہے، کل یہ ملے گا کھانے کو. کبھی سوچا ہم نے کہ آج جو میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں کل ملے گا؟ اس نعمت کو میں کیسے کھا رہا ہوں؟ اللہ اکبر، ابیوز کر رہا ہوں اس کو، گالی دیتے جا رہا ہوں، پتہ ناک میں جا رہا ہے، منہ میں جا رہا ہے. اکثر دیکھ رہا ہوں گلی میں، بس پکڑا ہے ڈبہ سا، کان میں وہ لگا ہے، اور کوئی اچھا بچوں کیا پتا، نہ ماں باپ نے، تبھی وہ اپنے یہاں پیسے کمانے ہیں، انہوں نے فیکٹری میں لگے، پھر باپ بیچارے بوڑھے ہو گئے، وہ فیل ہو گئے، جو اولاد نکلی وہ نہ تربیت کر سکے، وہ جنگلی کی جنگلی. تو اللہ کا شکر ہے تعلیم کا اور اس کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو الحمدللہ کچھ بچے بچائے ہیں ہم لوگ، تھوڑا بہت جو اس سے کچھ عقل وقل آ جاتی ہے لوگوں میں، ورنہ تو تھا ہی کچھ نہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ماحول ہی کوئی نہیں. صبح سے جاتے ہیں جناب، اپنے باہر چلے جاتے ہیں بچے، ماں اپنے کام پہ چلے جاتی ہے، باپ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، بچے اپنے چلے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو، گھر کے کچھ پتہ نہیں کسی تہذیب کا، کھانا کیسا ہے، پہنا کیسے ہے. یہ امت ہے ہماری. ایک اس حدیث سے اگر ہم سبق سیکھ لیں میرے دوستوں، اللہ کے واسطے، قبریں نزدیک ہیں، سب سے پہلے سوال بھی یہ ہوگا کہ تجھے میں نے کھانے کو دیا تھا، تو نے کھایا کیسے؟ کھایا کیسے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں ہوگا. اتنا بڑا اس کا حساب ہوگا، اتنا بڑا حساب ہوگا، جس پر دسترخوان، صحابہ سے پوچھیں، ابو بکر صدیق سے پوچھیں، حضرت عمر سے پوچھیں. ایک دفعہ اچھا کھانا آ گیا، ہچکیاں لگی صحابہ کو، رونے لگے. ابو حیرت دیتا ہوں کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم جس کھانے کو جو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سنتے ہیں ایسا تو ہم پہ عذاب آ گیا ہو یہ، کیونکہ جب ہم نبی اکرم کے زمانے میں موجود تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانوں کے اس طرح کھانا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی. ہم تو مشکل سے کھجور ملتی تھی اور پانی ملتا تھا، اس کو پی لیتے تھے. دنوں کے بعد ہمارے گھر تو چولہے ہی نہیں چلتے تھے. ایک دفعہ تو ایسے ہو گیا کہ نبی بکر نے بات کی تو آپ نے، ابو صدیق تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو کھانا کھایا نا اس کا بھی حساب ہوگا. وہ تو کھانا وہیں روک دیا. ابو صدیق نے چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا کہ میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ تو کیا ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں سب پیٹ کے اندر، یہ تندور میں جو جا رہے ہیں سب بیکار ہے؟ پوچھیں گے اللہ پاک، میں نے تمہیں کھانا دیا، اب حال کیا ہوتا ہے؟ بس دیکھ رہے ہیں بچہ کھانا کھا رہا ہے، 2-3 والے لیے I don't like it، تھوڑا صبح اتنا کھانا ہمارے بنوں کے اندر جاتا ہے. یہ جو ہے آزمائش ہے میرے بھائیو، سدا بہار چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں، میری باتوں کو یاد رکھنا، میں نہ ڈرا رہا ہوں آپ کو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہوش کرنے کا، ہوش کریں. یہ زندگی دائمی نہیں ہے کہ ہم اسی بہاروں میں رہیں گے اور کل اور ترقی ہوگی، کل اور ہمارے بوری آئیں گی کھانے کی. اور اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ. اللہ کہتا ہے میرا عذاب بہت شدید ہے، بہت شدید عذاب ہے میرے. تم اتنے بڑی ناشکری کر رہے ہو، تم لوگ اتنی بڑی ناشکری کر رہے ہو. تم کھاتے بھی جانوروں کی طرح، دیتا تمہارا رب ہے. کوئی تمیز ہی نہیں رہی تمہیں کھانے کی، نہ اٹھنے کی، نہ پینے کی، نہ کچھ، نہ تم کسی کی تربیت، نہ تمہیں کچھ پتا، نہ کسی دعا کا پتا، نہ بیٹھنے کا پتا، نہ کھانے کا پتا. اللہ کے نبی فرمایا صحابی کو کہ بھئی بسم اللہ پڑھ، اکٹھے کھا، اور پھر جو بات آگے بتائیے مسئلے حل ہو گئے سارے. کہ جب تم میرے سنت کے طریقے سے یہ روکھی روٹی بھی کھا لے گا نا، سوکھی روٹی بھی کھا لے گا نا، پیاز کے ساتھ بھی کھا لینا، تو پھر ہوگا کیا؟ اس طرح کھانا کھا لے گا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت تیری طرف اترنا شروع ہو جائے گی. دنیا کے اندر برکت سے بڑی کوئی دولت نہیں، یاد رکھنا. برکت سے بڑی کوئی دولت نہیں. تمام دنیا کی دولت کو آپ ایک طرف کھڑا کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہلکی سی برکت کو کھڑا کر دیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. کچھ بھی نہ ہو، ایک ذرہ ہو، اس میں اللہ کی برکت پڑ جائے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا. اور برکت آنے کا طریقہ کیا بتایا اللہ نے؟ کہ برکت صرف آئے گی تو کدھر سے آئے گی؟ نور آئے گا تو کدھر سے آئے گا؟ سنت رسول اللہ.
قد جاءکم من اللہ نور، نور من اللہ، نور بھیجا ہے میں نے تمہیں، کتاب بعد میں، اس قرآن کی قدر بھی تبھی ہوگی، اس کے اندر جو احکامات ہیں تبھی اس کی قدر ہوگی، ان تمام چیزوں کی ویلیو اس وقت ہوگی جب تم میرے نور کی طرف دیکھو گے، ورنہ یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ بے نور ہوں گی۔ ایسی باڈی ہوگی کہ جس کے اندر نور نہ ہو، ایسا جسم ہوگا جو کبھی دیکھ نہ سکے۔ اب بتائیں ہم ذرا اپنا تجزیہ کریں پوری امت کا، تو اپنا سب کا، کتنی زندگی ہماری کھانے جو ہمارا ختم، اتنی بڑی عبادت ہی ختم، کتنی بڑی عبادت دی اللہ پاک نے کہ ایک کھانا آپ کھا رہے ہیں، دسترخوان آپ کا ہے، پیٹ میں آپ کے جا رہا ہے، مزہ آپ کو آ رہا ہے، لطف آپ کو آ رہا ہے، مرچیں ہری کھا رہے ہیں، کبھی لال مرچیں کھا رہے ہیں، کبھی چٹنی کھا رہے ہیں، کبھی گوشت بنا ہوا کھا رہے ہیں، مزہ آپ کو آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق کھا رہا ہے، وہ سارا کا سارا انعام بن رہا ہے، عبادت بن رہی ہے، آخرت کے اندر وہ تولی جائے گی، آخرت میں تولی جائے گی، انعام ملے گا، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ اندازہ لگائیں، اللہ کی نعمتیں بے انتہا، لیکن وہ نعمت اس وقت بنے گی جب اس نور کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اس نور کے ساتھ ہوگی، اس طریقے کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کہتا ہے بھیجے ہی میں نے اس کو اس لیے تمہارے پر، ورنہ تم تو جانور ہو جاؤ، تم تو جانور ہوتے، جیسا ہم جانور بن گئے۔ اب یہ کوئی طریقہ ہے کھڑا ہو کے کھانے کا، پیشاب کرتے ہوئے پانی پینے کا، کانوں میں بدوانے کا؟ اب اس کے بعد ذرا مشاہدہ کر کے دیکھیں، آپ گھر میں جانے کے بعد فریج کھولی، وہ کھا رہا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، روزے ہم اس طرح رکھتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے دسترخوان لگے ہم ہاتھ دھوئیں بیٹھیں، اس کے بعد دعا کریں الحمدللہ، اس کے بعد ہم کریں اور پھر ہم روزہ رکھیں، نہیں، بس جلدی جلدی کہیں بس تراویح پڑھنی کا، فلاں جگہ پڑھنا ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں۔ اللہ کی نہیں سنا، اکٹھے کھاؤ، حکم ہو گیا اس چیز کا۔ اگر برکت لینی ہے اس چیز کی، عبادت بنانا ہے کھانے کو، تو اصول بنا لو کہ گھر کے اندر بے شک 3 ہو 2 بچے ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اکٹھے کھانا ہے، ایک دسترخوان پر سب چیزیں وہاں رکھتے ہیں، بیٹھ کے کھائے جاتے، دیکھیں پھر برکتیں اترتی ہیں، رونا بند ہوتا نہیں ہوتا۔ اور کتنی بڑی چیز ہے، آپ یہ دیکھیں اثر کیا ہوتا ہے اس کا، اثر یہ ہوتا ہے، حدیث خالد مسلم کی حدیث کہ شیطان، آپ گئے گھر میں شام کو، گھر شیطان اندر آ رہا ہے، آپ دیکھیں کھانا کھاتے آتے گئے جو ہاتھ میں ہم نے کھانا شروع کر دیا، تو ابھی اللہ کے نبی سین پیش فرما رہے ہیں کہ سین کیا ہوتا ہے اس وقت سنیں، تاکہ یقین ہمیں آئے ان باتوں کا۔ کہتے ہیں جس وقت آدمی جاتا ہے اور جب کھانا شروع کرتا ہے، اور کھانے میں اس کے دماغ میں دکان ہے، کاروبار ہے، فلاں ہے، بیوی بری لگ رہی ہے، بچے بری لگ رہے ہیں، اور پیٹ میں کیا ہے کہ جلدی سے پیٹ بھرے اور میں فارغ ہوں، چلوں، قصہ ختم، کوئی ٹیسٹ نہیں، کیونکہ اور جو چیزیں اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، حالانکہ اتنی بڑی عبادت اللہ پاک دے رہا ہے کہ تیرا پیٹ ہی بھر رہا ہے، آیا کوئی بسم اللہ نہیں، کوئی اہتمام نہیں کسی قسم کا، بس پیٹ بھرا، ایک دم اللہ کے نفع ہوتا ہے۔ پتہ کیا سین ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ شیطان جناب پہ اعلان کرتا ہے، آواز آتی ہے شیطان کی، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، دروازے کھول دیے میں نے سارے، وہ سب دروازے کھل جاتے ہیں گھر کے، سب گر جاتے ہیں، ویسے کتنی آیتیں کرسیاں لٹکا لیں، سب کچھ سب فیل ہو جاتے ہیں جب سنت نہیں ہے، یہ سب لٹکی ہیں نا چیزیں، قرآن پورا میں نے آپ کو آیت پڑھی، آپ کو سارا کا سارا رنگ اس وقت چڑھے گا، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا بخاری شریف ہو، کتنا کسی بھی رنگ نہیں چڑھ سکتا، رنگ چڑھے گا اس وقت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جب تک اس میں سنت سن کر نبی سن کر اتباع اور نور نہیں ہوگا اس کی، مانتے ہیں نہیں مانتے، تو قرآن کیا ہے، نہیں چل سکتا، چاہے کچھ زور لگا لیں۔ یہ حال تو پھر ہمارے بچوں کے، عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں، کیونکہ سنت نہیں ہے، عمل میں سنت نہیں ہے، بس خوش ہو گئے جی ہم تو، یہ اس سے خوشی، کتنی لٹکا لو قرآن تم گلے میں، تو کسی نہ ماننے کے لٹکا دو قرآن، اس کو کیا اثر پڑے گا قرآن کو؟ اللہ نے پہلے کہتے بے نور ہے، نور ڈالو، نور ڈالو، اللہ پاک کہتا ہے، اس لیے تو میں نے بھیجا ہے نبی پاک نے، ہدایت کا نور لے کے آئے گا، ہر چیز میں نورانی کر دے گا، پورے قرآن کو نورانی کر دے گا۔ جب اس کے سنت کے طریقے ساتھ اس قرآن کو اٹھاؤ گے تو قرآن کی حکمت وہ آپ دیکھیں گے کیا چیز بن جاتی ہے، آیتیں کیا کیا مسئلے پیش کرتی ہیں، الحمدللہ کیا کیا انسان کی زندگی بدل دیتی۔ تو کیا کہتے ہیں شیطان، آ جاؤ بھائی، کھل گیا، کچھ نہیں اثر، کتنے تعویذ لڑکیاں جو کچھ بھی ہے، کچھ آ جاؤ
بڑی تیزی سے آتے ہیں. کیا کہ آج مزے ہیں, آج دعوت بھی ہے ہماری اور رات شباسی بھی یہی ہماری, یہاں رہنے کی ہمیں جگہ بھی مل گئی اور کھانے کا انتظام بھی ہو گیا. بس گندے گندی شکلوں والے شیطان جنات اس گھر کو گھیر لیتے ہیں. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ آپ کی طبیعت مانے نہ مانے, لیکن جو اللہ کے نبی کو مانتا ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھا ہے اس کو ماننا ہی پڑے گی. یہ بات صادق مصدوق کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں, اور کس طرح بیان کیا, میں اگلی حدیث آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی اہمیت ہے ان حدیثوں کی, جس طرح نبی پاک نے اس کو بیان کیا ہے. ابھی آگے ایک حدیث سناتا ہوں. تو بس شیطان آ گیا. اب ہماری پوری رات ہے, ٹھیک ہے نا, بچے ہمارے ساتھ ہیں, بیوی ہمارے ساتھ ہے, اب کیا کرو ہوگا. شیطان کہتا ہم نے ان کے ساتھ غسل کرنی ہے. اب وہ ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہیں, ہم بستری کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پورا شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, کھانا آپ کے ساتھ کھایا, سب کچھ. اس سے جو بچے پیدا ہوں گے پھر یہ دیکھ رہے ہیں بچے کون پیدا ہوں گے. اکثر اولاد ہماری اس لیے پیدا ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بچے کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. ہم تو بہت سارے بچے سنت کے خلاف, جس نے کھانا اس طرح کھا لیا اس کا بچہ بھی جو پیدا ہوگا ساتھ, اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بستری کی یا سویا, ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ساتھ باقاعدہ شیاطین جتنے ہوں گے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہو. حدیث کون؟ ہم خود ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ. کوئی باہر سے آ رہا ہے, کسی دوسرے ملک نے حملہ کیا ہم پہ نہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ آج جو ہمارے فیملی میں آپ اٹھا کے دیکھیں, لڑائی جھگڑے, بچے نافرمانی, سب کچھ کیوں ہے؟ بیکاز کا پروڈکشن ہی غلط ہوا ہے, شیاطین کے ساتھ شیئر کیا ہے اس نے. تو کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ چاہے آپ کو بری لگے بات, لیکن اللہ قرآن تو صحیح باتیں کرتا ہے, وہ تو صحیح باتیں کرتا ہے, چیٹ پھاڑ سیدھی کرتا ہے آپریشن. اب آپ گئے گھر میں, دوسرا سین دکھاتے ہیں اللہ کے نبی, آپ نے سنت کے طریقے پہ الحمدللہ کھانا کھایا, اہمیت دی کہ اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے, رزق ہے, بہت بڑی عبادت ہے. احترام سے وضو کیا, وضو نہیں کر سکے تو ماں سے مشواق کی, ہاتھ دھوئے, باقاعدہ دسترخوان بچھایا, اس پہ دعا پڑی تمیز کے ساتھ, سب نے وہ کھانا مل کے بیٹھ کے سب بچوں نے دعا کی. اب شیطان کہتا او بھاگ جاؤ یہاں سے, بھاگ جاؤ, نہ یہاں کھانا ملے گا, نہ شباسی ہے بھائی, نوری نور ہے یہاں, تو نکل جاؤ یہاں سے. دور تک پتہ نہیں چلتا. پھر وہ بچے سوتے ہیں, بیوی بہنیں سوتی ہیں. اس طرح جب مباشرت کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو کون پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں, عالم با عمل پیدا ہوتے ہیں, حافظ با عمل پیدا ہوتے ہیں. ادھر بھی حافظ پیدا ہوئے اور ادھر بھی حافظ پیدا ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ کہیں سے نہیں آئیں گی یہ چیزیں, سب ہر چیز اللہ نے ہمیں انتظام کر دیا ہے. آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بہترین بچے پیدا ہوں, با عمل بچے پیدا ہوں. سنت پہ عمل کر, گر جانے کے بعد سیدھی بات. نبی کریم سے سن, ایک دفعہ کھانا, صحابی بیٹھے تھے, کھانا آیا. کھانا جب آیا تو دیکھا, ابھی شروع کرنے والے تھے, ایک لڑکی آئی بکتی, اور اس نے آ کے اس نے لقمہ اٹھانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. کیا کیا؟ پکڑ لیا. اسی دوران میں ایک اور عربی بھاگا آیا. وہاں تو یہ عرب میں دستور ہے نا, دسترخوان بچھا ہوتا ہے, بڑی تھال لگی ہوتی ہے. خیر تو وہاں یہ ہمارے طرح نہیں ہے کہ وہ نہیں, جو بھی ہے بیٹھ جاتا ہے خود ہی. آپ نے دیکھو جب سعودی جب جاتے ہوں گے نا تو وہاں یہ ابھی تک ٹرینڈ چل رہا ہے ان کا. مزدلفہ میں جائیں, مزدلفہ میں عام سین آپ کو نظر آئے گا رات کے وقت, وہاں ٹھہرتے ہیں, ایک بڑا پرات لا لیتے ہیں, اس میں چاول, اوپر گوشت, جو بھی آ رہا ہے بس کھا رہے. یہ نہیں پتا بادشاہ بیٹھا ہے کون, کچھ کوئی کسی نے کو نہیں کہے گا, بڑے اہتمام کے ساتھ کھائے گا سب. وہاں کوئی بڑا ہو چھوٹا نہیں ہوتا الحمدللہ کہ جی فلاں صاحب کا, یہ تو جی کمیشن صاحب ہے, یہ تو منسٹر نہیں, سب کھا رہے ہیں. اور کھانے کا وہی طریقہ سنت کو ہوتا ہے, اپنی اپنی سائڈ سے کھا رہے لوگ. تو اس نے عربی ہے, اس نے بھی ہاتھ بڑھایا, اللہ کے نبی نے اس کو پکڑ لیا, دونوں کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ تو نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, عربی نے بھی اور اس نے بھی, تو تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی. تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو ہوتا کیا کہ اس کھانے کے اندر شیاطین شامل ہو جاتے. اور کیسے شامل ہوتے؟ وہ میں نے تمہارے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. اب سنیں اللہ نے قسم ہوتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو میں نے تمہارے پکڑے ہوئے ہیں, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے,
بہت کم موقع پہ اللہ کے نبی نے قسم کے بعد ایک کسی بات کو کہا ہے. اب اندازہ لگا لیں کھانے والی چیز کتنی اہمیت والی چیز ہے، تاکہ روز قیامت تک امت سمجھ جائے کہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھنا. یہ زندگی کو برباد کرنے والا بیسک چیز ہے یہ انسان کی. خرافات سب سے یہیں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ قسم کھا کے فرمایا کہ یہ جو میں نے آپ کے ہاتھ پکڑے ہیں، اس لڑکی کی لڑکی کے، ان کے ساتھ ان شیاطین کے ہاتھ کو بھی میں نے پکڑا، باقاعدہ پکڑے ہیں، میرے ہاتھ کے اندر موجود ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اس طریقے سے کھانا شروع کرتا ہے، اس میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اہتمام نہیں کرتا صحیح طریقے سنت کے طریقے پہ، تو شیاطین شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ سے کھانا کھاؤ، دانے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. 3 چیزوں کو اصول یاد رکھیں. کیا اس طریقے سے؟ بسم اللہ سے، اور دانے ہاتھ سے، اور اپنے سامنے سے کھانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیسٹ طریقہ کھانے کے لیے. آج دعوتوں میں آپ دیکھیں جو طوفان بازی ہوتی ہے تو سسٹم ہی بدلے گئے کھانے کے، سسٹم بدلے. بہت کم دعوتوں میں دیکھا ہے کہیں نیچے بیٹھنے کا اہتمام ہو تو کہتے ہیں کیا دکین اسی بکواس ہے، ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، ہم نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے. ہزاروں شکوے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کس طرح دینا، ہم نہیں آئیں گے کھانا کھانے. تو ہم نے آنے نہیں، نہ پھر ہم نہیں آتے. ان کی مرضی کا اہتمام کریں گے تو آئیں گے. بفٹ سسٹم ہو، پتہ نہیں کیا سسٹم ہو، یہ سسٹم ہو، فلاں اور یہ وہ، اور ساتھ میں اللہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے، ایک تہذیب ہے الحمدللہ، ہمیں کیا سکھا، ضرور کرتے رہیں، لیکن دوسری طرف سوچ لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عبادت ہے بہت بڑی، اور اس میں تمہارا نقصان کتنا بڑا ہے یہ آخر تک نقصان جائے گا، وہاں بھی اس کا حساب تم سے لیا جائے گا. تو پتہ چلتا ہے دوستو کہ زندگی کی کوئی چیز بھی، ایکسپیکٹ آف لائف جو ہمارے ہے، عبادت جو بھی ہماری ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر سنت کے اس میں شامل نہیں ہے تو بے نور ہے وہ چیز، اور نہ اس کو دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے. بالکل یہ چیز ہے. آج سے اس چیز کا تو خاص اہتمام رکھیں. اس چیز میں جب کسی بچے کو اپنے گھر میں دیکھیں، اس طرح اپنی فیملی کسی کو دیکھیں، سب سے پہلے تو کیا کام کرنا ہے ہم نے؟ ایک ٹائم فکس کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک ٹائم ایسا فکس ہو کہ ہم سب بیٹھ کے کھانا اس میں ساتھ کھانا کھائیں. خاص تاکید اللہ کے نبی کی، ساتھ کھاؤ، اکٹھے کھاؤ، اور بسم اللہ کے ساتھ کھاؤ تو اللہ کی طرف سے برکت نازل ہونا شروع ہو جائے گی. جس گھر میں برکت آ جائے اللہ پاک کی، بھائی وہاں کیا کمی رہے گی مجھے بتائیں. کون سا کام انسان کا رک جائے گا؟ کون سی اس کی ایسی چیز ہوگی جو ختم ہو جائے گی؟ اللہ کی برکت ہی ہے سب چیز. تو اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت عظیم ہے بھائی، یہ ہماری زندگی کا بہت 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 روشن کر دینے والی چیز ہے. اس کے بغیر یاد رکھیں کہ ہماری زندگی ادھوری نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں ایک مومن کی زندگی. یہ پوری زندگی کا ہر جہاں بھی ہو. دکان میں بے رکتی ہے تو سمجھ جائیں ہمارے سنت کے خلاف دکان چلا رہا ہوں. کاروبار میں ہے تو سمجھ جائیں سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے. کہیں کام اٹکے ہیں تو سمجھ جائیں سنت کے خلاف معاملہ ہے. گھروں میں لڑائی جھگڑی ہو رہی ہے، سمجھ جائیں کہ سنت کی وجہ کوئی وجہ نہیں. پیسے نہیں ہے جیب میں، سمجھ جائیں سنت ہے. بچے نافرما رہے ہیں، سمجھ جائیں سنت کی وجہ ہے. زور لگا رہے ہیں جناب حفظ نہیں کر رہا، عالم نہیں بن رہا، فلاں نہیں بن رہا، اس کے اندر ہی نہیں جا رہا، سمجھ جائیں کہ سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر، اس کی برکت نہیں آ رہی. اس پہ اگر یقین نہیں ہوگا تو وہ ایمان ہی نہیں ہوگا. جو اس بات پہ یقین نہیں رکھے گا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور جس کو یقین ہے الحمدللہ، اس کو عمل تو پھر کرنا ہی پڑے گا اس پر. اگر آپ کو یقین ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو آپ چھتری لے کے ہی جائیں گے بغیر چھتری کوئی نہیں جائے. پتہ ہے آپ کو بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو آپ چھتری لیں گے یا انتظار کریں گے کہ بارش بند ہو جائے، ورنہ آپ چھاتا لے کے باہر نکلیں گے. اگر آپ کو یقین ہے اس چیز کا کہ واقعی یہ چیز ہے جو نبی بن سنت جو اتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں کہ اس کے بغیر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے ہماری، تو یقیناً ہم اس پر عمل کریں گے. پتہ ہی چلتا ہے کہ یقین ہی ہمارا اس پر ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا یقین دلائے اور اس کا عمل دلائے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کسی معاملے میں جب بھی کوئی ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں کہ میں نبی پاک کی سنت میں عمل نہیں کر رہا. میں نے آپ کو سائٹ دکھا دی پوری، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا یہ قرآن جو یہ کتاب ہے اس نور کے اندر چمکے گی. خالی کتاب ہی کچھ نہیں کرے گی، کچھ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کتنے ہی کر لیں اس کے ساتھ، آپ کتاب کے ساتھ پڑھ لیں، تفسیر کر لیں، جو چوس چاہے کرتے رہیں اس کتاب کے ساتھ، جب تک شامل اس میں سنت نہیں ہوگی اور اس کتاب کو سنت کے رنگ میں آپ استعمال نہیں کریں گے، اس میں سے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ خزانہ ہے، خزانے کو نکالنے کے لیے اس روشنی کی ضرورت ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. امید ہے میری بات دوست سمجھے ہوگے، ہم اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں اس چیز کو کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں. اللہ کے عذاب سے ڈریں. جو نعمتیں آج ہمیں میسر ہیں دائمی نہیں ہے، یہ میں بتا دوں دائمی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی. ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے ہمارے سے. کبھی بھی رزق کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو پراپر طریقے دیں، اتنا بنائیں کہ پھینکنا نہ پڑے، اور اس طریقے سے کھائیں کہ اس میں کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو کھانے کی. بہت باادب چاہیے کھانے کے لیے، بہت باادب. کسی کو کھانا دے رہے ہیں، کھانا پیش کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، پوری کوشش یہ ہو کہ بھائی حلال رزق سے دیا جائے، طیب رزق. کسی بزرگ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں تو باوضو کھانا بنا کے دیں، ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں. آپ پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی چیز ہے جب کسی کو آپ کھانا پیش کریں اور وہ دعا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ جو اس نے مجھے کھانا دیا ہے، سب سے پہلے کہتا ہے اس کی تو بخشش کر، اور اس کے کھانے کو بڑے بڑے اولیاء اللہ کھائیں، بڑے بڑے نیک لوگ کھائیں، اور اس کا لنگر ہی چلتا رہے زندگی پر. یہ دعا ہے. کتنا بڑا انعام ہے کھانا. آپ مجھے بتائیں، کھانے میں اتنی بڑی عبادت ہے. یہ کھانا کسی کو کھلائیں، خود کھائیں، صدقہ دیں، لوگوں میں تقسیم کریں، لنگر چلائیں. بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اس کو معمولی چیز نہ سمجھ. ہمارے یہاں مسجدوں میں فنکشن ہوتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کھانے بنتے ہیں، استغفر اللہ، جس طرح حال ہوتا ہے وہاں پہ دیکھیں، جو طوفان مچا ہوتا ہے. کسی کو کہاں ضرورت ہے بسم اللہ پڑھے یا کوئی ہاتھ دھوئے کچھ، بس یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. اور حالانکہ لنگر تو بہت بڑی چیز ہے، میں نے کہا نہیں، بہت بڑا صدقہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے. کوئی ادب آپ کو نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھ عطا فرمائے. ہم نے نبی پاک کے ساتھ کو چھوڑ دیا اور اللہ کو ناراض کر لیا ہے، سخت ناراض کر لیا، اوپر نیچے سب طرف ہمارے طرف جو ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں. اور ایک چیز بھی ہماری زندگی کی ایسی نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری نہ ہو ہمارے ساتھ اور بتائے نہ ہو کیسے کو. بھئی اس سے بھی بڑی چیز ہو سکتی ہے، دنیا کی کسی جگہ ملے گی نہیں. حتیٰ کہ یہ کہ پیشاب کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے. بتائیں اتنی بڑی رہبری کہیں مل سکتی ہے؟ اس کو بھی عبادت بنایا جا رہا ہے. وہ بھی مسلمان کی ترازو میں توڑی جائیں گی سب چیزیں. بتائیں کتنی ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی کو. ہم نبی پاک کی سنت کو نکال کر زندگی سے اپنی شکل، لباس. جب آئیں نماز پڑھنے، ابھی رمضان آ رہا ہے، وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ پورا رمضان ہم نے سنت کے طریقے پہ گزارنا ہے. اعلیٰ درجے کا لباس دیکھ کے نبی کے کیا اعلیٰ لباس تھا، آپ کون سا لباس پسند فرماتے تھے، سر پہ آپ کیا چیز پسند کرتے تھے، اور آپ کو کون سا رنگ پسند تھا، اور آپ جناب اعلیٰ کس طریقے سے نماز میں اہتمام کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے، سرما استعمال کرتے تھے، خوشبو استعمال کرتے تھے، امامہ استعمال کرتے تھے، سفید کپڑے آپ پہنتے تھے، آپ دھوتی تشریف بہت پسند فرماتے تھے. یہ سب چیزیں ہیں نا الحمدللہ. تو پورے رمضان کوشش کرے آدمی کہ پورا رمضان اسی طرح انسان گزارے. سب نے دھوتیاں پہنی ہو، الحمدللہ، سفید لباس ہو، امامہ ہو. اللہ ہو، برکتیں ایسی آئیں گی اس رمضان میں آدمی حیران ہو جائے گا، امت کا رنگ بدل جائے گا. تو یقین تو ہے کہ سنت کے ساتھ برکت آتی ہے، ہر سنت کے ساتھ برکت آتی ہے. یاد رکھیں، جیسے پانی آیا، یہ میرے بڑا انعام آیا، پیاس لگی، بہت بڑا انعام ہے. اب اس کو میں 3 گھنٹوں میں بیٹھ کے پیتا ہوں تو فوراً سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ خوش کون ہوگا؟ اللہ پاک خوش ہوں گے. کوئی خوش نہیں ہوگا اتنا. کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کو کیا خوشی کی بات ہے؟ نقل تمہیں نبی پاک سے اللہ کیوں خوش ہو رہے ہوتا ہے؟ اللہ خوش اس لیے رہے کہ میرے حبیب کی نقل کر رہا ہے، کیوں؟ ان سے پیار ہے. اللہ کو اتنا پیار ہے نبی پاکوں سے کہ ان کی کوئی نقل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے برکت ہے. برکت ختم. اتنی محبت کرتے ہیں نبی پاک سے اللہ تعالیٰ اس قدر کہ جو اس کی اتنی بھی نقل کر لے گا، اس نے ایک گھونٹ پانی بھی اس طرح پی لیا تو دیکھنا میں کیسی برکتیں اس میں دے دوں گا. بیٹھ کے پیئیں، 3 گھونٹ میں پیئیں. الحمدللہ. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ یہ آتے ہیں نا، یہ ایجنٹ آتے ہیں الیکٹرک کے بھی بتانے کے لیے کہ بھئی
فلاں آپ کمپنی سے لے لیں، فلاں کمپنی سے لیں. تو ایک بیل ہوئی میں باہر نکلا، اچھی خاصی گیس کا تھا، جو گیس کمپنی ہماری چلتی تھی. تو وہ لڑکا تھا ینگ سا، مجھے کہتا ہے کہ جی یہ میں ایجنٹ ہوں فلاں کمپنی کا، تو یہ ہے فلاں 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 فلاں. میں کہا بھائی ہم تو ٹھیک ٹھاک، ہم نہیں چاہیے کوئی کمپنی چاہیے فرسٹ کلاس. بات لگا رہا کافی دیر بولا. میں کہا نہیں چاہیے. کہتا اچھا پانی تو پلا سکتے ہیں؟ مجھے کہا ہاں پانی تو پلا سکتا ہوں. میں گیا پانی کا گلاس لیا. جب میں نے پانی کا گلاس لیا تو وہ نیچے بیٹھ گیا زمین پر، سڑک پر باہر بیٹھ گیا. بیٹھ کے 3 گھنٹے پانی پیا. میں نے کہا اندر آ جا، میں تجھے کھانا بھی کھلاؤں گا اور تیرے سے میں کمپنی بھی خریدتا ہوں. تم نے تو مجھے خرید لیا، تم نے تو وہ کام کیا ہے الحمدللہ کہ بڑے بڑے علم والے نہیں کرتے یہ کام، بڑے بڑے عالم نہیں کرتے ہیں یہ کام، کھڑے ہو کے پانی پی جاتے ہیں. تم نے تو وہ کمال کر دیا کہ تم نے تو سب کچھ لے لیا. اسی وقت میں نے نہیں دیکھا مہنگی ہے سستی ہے، میں نے اسی وقت سائن کر دیا. آج تک میرے پاس وہی کمپنی ہے مہنگی لیکن انشاءاللہ سب ثواب مل جائے آخر. تو بڑا حیران ہوں کہ میں نے تم نے عمل سیکھا کیسے؟ شکل سوز تو نہیں لگتا، ایسے آدمی نہیں لگ رہا، یہ تم نے عمل کہاں سے سیکھا؟ اس نے بڑی پیاری بات کی کہ میرے دادا تھے نا، بہت اچھے آدمی تھے، ہمیشہ نمازی تھے. تو میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا تھا تو مجھے چلتے چلتے وہ ایسی باتیں بتاتے تھے. یہ انہوں نے مجھے عادت ڈالی تھی جب بھی پانی پیو بیٹھ کے پینا. میں نے کہا آج تم مجھے بتا تیرے دادا نے کتنا بڑا کمال کیا ہے کہ آج تیرے اوپر سے نیچے پسینہ تھا. آج اگر میں تیرے کمپنی رہتے کوئی آج تیری کوئی چیز بکی تھی، کہتا نہیں آج شاید مجھے کمپنی سے نکال ہی دیتے. اس کے لفظ تھے. میں کہ ایک سنت کیا، ایک سنت، اور ہر سنت برکت لاتی ہے. تو نے عمل کیا، میں نے تیری کمپنی کو خریدا، اسی وقت اس کے باس کا فون آ گیا. الحمدللہ میرے سامنے باس کا فون ہے اس کا. اللہ اتنا خوش ہوا وہ کہ فوراً تو واپس آ جائے، تو نے کمال کیا. ہمیں ضرورت تھی بہت سخت اس کی، اور اس نے جناب پتنی اس کو ترقی ہوگی، کیا ہوگی، ایک سنت کی اس کی زندگی بن گئی. اب بتائیں بچوں کو یہ کوئی معمولی چیز کہاں کام کیا اس سنت. بچپن سے ہم نے اگر بچوں کو سکھائے ہوتے بات تو بتائیں کتنی بڑا، اور باقی بہت سکھا دیں گے. حفظ کرانے کا بہت شوق، عالم بنانے کا بہت شوق، کریکٹر بنانے کا شوق نہیں. کوئی میں نے دیکھا باپ شام کو بیٹھ کے اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہو، سنتوں کی تمیز سکھاتا ہو، نہیں. بس عالم بن گیا، قرآن آ گیا سینے میں، تعریفیں ہو رہی ہیں، عالم بن گیا، ٹھیک ہے. کیا وہ تو رونق ہی نہیں ہے، نور ہی نہیں اس میں، ڈبہ. قرآن کہتا ہے ڈبہ، کچھ بھی. کوئی باپ وہاں بیٹھ کے اپنے محنت نہیں کرتے بچے پہ کہ اس کو بتایا کہ بھائی بیٹا کھانے کا طریقہ یہ ہے، نبی سنت ایسی. اتنی پیاری پیاری سٹوری ہیں اس کی سنت شریفہ کی کہ دیکھو اس میں سنت صحابی نے عمل کیا تھا، اس نے عمل کیا تھا. بچپن سے اس نور سنت کا آ جائے گا، ساری زندگی چمک جائے گی اس کی. لیکن شہرت چاہتے ہیں بس اپنی، اور حقیقت نہیں چاہتے دین کی. دین کی خوشبو نہ ہو، بس نام ہو جائے جناب. یہ عالمہ ہوگی، وہ عالمہ ہوگی، بعد میں جو کچھ کرتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا جب تک سنت نہ ہو. زندگی میں کوئی برکت ہے اس علم کی جو سیکھا ہے، یا اس قرآن کی یا اس حدیث کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دین اسلام ہے بھائی، پکا دین ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے اور نبی سنت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.